ختم. تو تیسرے انسیڈنٹ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے روک دیا کہ بس. اسی طرح استاد ہو یا والدین ہو، جب وہ کوئی شرائط یا کنڈیشنز طے کریں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اس کے بعد آپ کا ساتھ ختم، تو یہ نہ ان ہیومن ہے، نہ غیر اسلامی ہے، نہ غیر اخلاقی ہے. کیونکہ برے رویوں کو اگر کرب نہ کیا جائے تو وہ بعض اوقات بڑھ کر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کا فساد اور نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اسلام جو ہے نا عدل کا دین بھی ہے کہ جہاں نرمی ہے، رحمت ہے، اپریسیشن ہے، سب کچھ ہے، وہاں دوسری طرف غلط رویے پر فارمنس بھی ہے، سزا بھی ہے، تاکہ وہ غلط رویہ دوسروں کے لیے مثال نہ بن جائے اور دوسرے لوگ ہم دیکھیں اس کی طرف نہ چل پڑے. پھر اسی طرح خودکشی کرنے والے کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، جس نے قرض ادا نہیں کیا آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا کہ تم میں سے جو چاہے پڑھ لے، میں نہیں پڑھوں گا. یہ بھی سزا ہی کی ایک قسم تھی. تو دین کے معاملات میں اگر ہمارے بچے غلط کام کریں تو اس پر بھی سزا دینی چاہیے، لیکن آبویسلی یہ آخری چیز ہوتی ہے. سزا سے ابتدا نہ کریں، آخری حربہ سزا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بچے اور ذرا بڑے ہو جاتے ہیں نا، پہلے تو معصوم ہوتے چھوٹے، وہ بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ آپ کی بہت سی چیزیں ان پہ کام کر جاتی ہیں، پیار محبت، یہ جتنے بھی طریقے میں نے بتایا. لیکن جب بچے ٹین ایج پہ آ جاتے ہیں اور اس میں بھی جب ایڈولنس پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ بہت سمجھدار ہوشیار ہو جاتے ہیں. پھر بہت سارے اصول جو ہیں وہ وہاں کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ ان کو سزا دیتے ہیں کہ ہم تم سے یہ لے رہے ہیں، گاڑی واپس لے رہے ہیں مثلا، تو وہ کہیں گے ہم خود کام کر کے خرید لیں گے، لے لیں آپ. تو وہ جو آخری حد ہوتی ہے نا، پھر اس میں اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تربیت. اور پھر بعض اوقات وہ ایسی آرگیومنٹس، ایسے لاجک، ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ وہ سچے نظر آتے ہیں، آپ غلط نظر آتے ہیں. یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ آپ کو شیکی کر دیتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ان کو یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نماز پڑھو. تو ایسے موقع پر آپ فارم رہیں. آپ نے اپنا کانفیڈینس لوز نہیں کرنا. پہلی بات یہ کہ جب آپ سمجھدار بچوں سے معاملہ کریں گے تو جس چیز پہ آپ بولنے جا رہے ہیں اس پر خوب ریسرچ کر لیں. مثلا وہ اگر ربا کے کام انہوں نے کوئی شروع کر دیا یا کوئی اور، تو پہلے تو آپ اپنا علم پختہ کریں. پھر کہ آپ ان کو روک رہے ہیں تو کیوں روک رہے ہیں، اچھی طرح سارے دلائل معلوم کر لیں. مثلا وہ کسی نان مسلم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کی ایج آ گئی ہے، بڑے ہیں بچے آپ کے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسی لڑکی پسند آ گئی جس سے وہ شادی نہیں کر سکتے اسلامکلی. اب صرف ایموشنل بلیک میلنگ سے کام نہ لیں کہ آپ رونا دھونا اور ناراض ہو جائیں اور آپ کہیں نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں نہیں ہو سکتا، ایسا ویسا نہیں. یہ باتیں نہیں زیادہ فائدہ دیں گے. وہ جا کے چھپ کے کر لیں گے، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. مسئلہ تو نہ حل ہوا نا. تو اس میں بڑا ہوش و حواس اور صبر و تحمل اور بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے بات شروع کرنی، کس طرح سمجھانا ہے. آپ کو پورے دلائل دینی طور پر، اخلاقی طور پر، آئندہ کے نتائج اور اس کے کانسیکوینسز اور اس کے جو نقصانات ہیں سب کا آپ کو خوب گرپ ہونی چاہیے. پھر آپ ان سے بات کریں. اور یہ نہیں کہ ہائے میں بھول گئی، میں نے وہ کچھ کہنا تھا، مجھے یاد نہیں. یہ جملہ نہیں کہنا ان کے سامنے. اگر ضرورت پڑے تو اپنے پوائنٹس لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کہ میں نے یہ بات کرنی ہے. میں کئی دفعہ یہ کرتی ہوں کہ اپنے دلائل لکھتی ہوں. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، بچے جوان ہوتے جاتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں، ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور مشکل پڑتی ہے. اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں ہم کو بھی پہچانے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہو گئی ہیں اور ان پہ پہلے کام کریں. بھولتے ہیں تو لکھ لیں، مناسب وقت کا انتظار کریں، زمین ہموار کریں، اور پھر عین اس وقت جب کہ واقعی قولاً بلیغا ہو سکے آپ بات کریں. پھر اللہ سے دعائیں بھی کریں کیونکہ وہ بھی مشکل میں ہے. تو پھر اس وقت جب آپ بات کریں اور وہ آپ کی آرگیومنٹ کو کاؤنٹر کریں اور آپ سے بڑی دلیل لانے کی کوشش کریں، بڑے بڑے لفظ بولیں اور بڑی بڑی ریسرچز آپ کے سامنے پیش کرنے لگے، تو اس سے آپ مروب نہ ہوں. یہ انتہائی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے مروب ہونے لگتے ہیں. مروب ہونے کا معنی آتا ہے نا، ان کے روب میں آنے لگتے ہیں. نو وے کہ بچے ماں باپ کو بے وقوف سمجھنے لگے. یہ تو کرنے نہیں دینا ان کو. نو وے کہ وہ آپ کو بے وقوف سمجھیں.
یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا، ان کے سامنے پروف کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، خود پڑھنا پڑے گا، اپنے بہیویئر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے اندر فرمنس لانی پڑے گی، اور ماں باپ بن کے دکھانا پڑے گا کہ یس وی نو وٹ از رائٹ اینڈ وٹس رانگ. لیکن اگر بچے ٹھیک ہیں کہیں تو انا کا شکار بھی نہ ہو. کئی دفعہ بچوں کی ریکویسٹ بہت جینوئن ہوتی ہیں، وہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی خاندان برادری کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم تو میمن ہیں، اس لیے غیر میمن میں شادی ہو ہی نہیں سکتی. چاہے کوئی تم فرشتہ ہی دیکھ لو، لڑکی پھر بھی نہیں ہو سکتی. بھائی کیوں ایسا ظلم کر رہے ہیں؟ اگر اس نے کوئی اچھی لڑکی، نیک لڑکی پسند کر لی ہے، لڑکے نے اگر کہیں، ویسے تو ہم اتنی چھوٹ کھلی دیتے ہیں، کوئی ایجوکیشن میں بچپن سے پڑھاتے ہیں ساری زندگی، لڑکیوں کے ساتھ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں، پرواہ نہیں کرتے. حتیٰ کہ بعض اوقات لڑکیاں گھروں میں بھی آ جاتی ہیں، پھر بھی ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ بنے رہتے ہیں. وہ ان کے ساتھ اکیلے کاروں میں گھومے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جس دن وہ کہتے شادی کر دو، پھر ہم کھڑے ہو جاتے کہ واٹ، شادی نہیں ہو سکتی. اور پھر لڑکی کو بلیم کر کے اپنے بیٹے کو، یا الٹا لڑکے کو بلیم کر کے اپنی بیٹی کو پاک باز قرار دے کے ہم کہتے ہیں کہ جی ساری غلطی دوسرے فریق کی ہے، اور چونکہ ہماری تو یہ نسل، یہ ذات اور یہ رنگ ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. نہیں، اگر دین کا معاملہ ہو تو آپ سٹینڈ لیں، لیکن اگر دین میں تسلی ہے تو بے وجہ آنا کا شکار نہ ہو، نہ برادریوں اور نہ خاندان اور ان چیزوں کو ایشو نہ بنائیں. پھر بچوں کی بات مان لیں، یعنی جس چیز سے اللہ نے نہیں روکا آپ مت روکیے. یہ ایک بڑا اہم اصول ہے، بچوں کو اس چیز سے نہ روکیے جس سے اللہ نے نہیں روکا. خواہ مخواہ میں سختیاں نہ کریں ان پر، پھر وہ جائز جہاں آپ نے سختی کرنی ہے وہاں بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی، آپ کہیں یار میری تو بات ہی کوئی نہیں ہے، میری اجازت سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی بعض اوقات بچے غلط چیز کی اجازت مانگتے ہیں آپ سے بحیثیت پیرنٹ کی کہ ہم یہ کر لیں، تو آپ ان سے کہیں جی یہ میرا تو معاملہ نہیں ہے، تو اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ آپ کو اجازت دیتا آپ ضرور کر لیں، جا کے مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے رب سے پوچھے جا کے. تو ایسی صورت میں جہاں آپ دیکھیں کہ بچے ٹھیک ہیں، ان کی ماننے میں کوئی حرج نہیں، اور جہاں دیکھیں بچے غلط کر رہے ہیں تو اپنا اعتماد نہیں کھونے دینا، شیکی نہیں ہونا. ہاں کیا پتا ہم ہی غلط ہوں، اور ہمیں بچوں کو تو اتنی انگریزی بولنی آ گئی ہے اس لیے وہ تو ٹھیک ہی سوچتے ہوں گے. نہیں، یا تو فلاں یونیورسٹی کا گریجویٹ ہو گیا اب تو یہ ٹھیک ہی کہتا ہوں. نو وے. اس لیے کہ ہم جتنے ان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور اصل خیر خواہی کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے گئے تھے تو فرعون نے کس طرح بلیک میلنگ کی کوشش کی تھی. ہاں تم وہی ہو جس نے قتل کیا تھا، اور تم بھاگ گئے تھے، اور تم نے ایسا کیا اور ویسا کیا. کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کانفیڈینس لوز کیا؟ نہیں. بعض اوقات بچے ماں باپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً ماں اور باپ میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ ماں کو کہیں گے تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، تم نے ایسا کیا میرے باپ کے ساتھ. یا باپ کو کہیں گے آپ بڑے ظالم ہیں، ہم نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیا اس لیے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. نو وے. یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے یا میرے شوہر کا معاملہ ہے. یو ہیو نو رائٹ ٹو انٹرفیئر. کیونکہ بچے بعض اوقات یہاں تک آ جاتے ہیں کہ ماں باپ بھی کو الٹا بلیم کرتے، ساری غلطیاں آپ کی ہیں، آپ تو خود ایسا کرتے ہیں، آپ ہم ہی کو روکتے ہیں. تو ان پریشان کن جملوں کو نظر انداز کریں، پریشان نہ ہو اس پر. بچے مینیپولیٹ کریں گے، بچے آپ کو بلیم کریں گے، فالتو باتیں کریں گے، آپ کو غلط قرار دیں گے. اور اگر آپ نے غلطی کر بھی دی، مثلا آپ بچے کو بیٹا حجاب کر لو، آپ نے کیا تھا اس ایج میں؟ خود تو کیا نہیں تھا، ہمیں کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہاں میں نے کیا تھا ایسا، میں نے قتل کیا تھا اور میں نادان تھا، میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا اس قتل کا. تو اگر کوئی آپ کو آپ کی ماضی کی غلطی بھی یاد دلائے نا تو بچے کہیں گے جی آپ نے کیا، جی ہم نے کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا. مگر آپ کو تو معلوم ہو کیا، ہماری تو لا علمی پر معافی ہو جائے گی، آپ تو جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں. بی اسٹرانگ. جو صحیح بات ہے وہ صحیح، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا. کیونکہ بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. بعض اوقات انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے نا، تو آپ کو کچھ اور ایسے چھوٹے موٹے کام کر کے اتنا خوش کر دیں گے. نیور میک پرومسز when you are happy. اور یہ ان کا ٹرک ہوتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں نا اس وقت وہ دیکھ لیتے ہیں موڈ اچھا ہے، اب منوا لو ان سے فلاں بات. بی فرم.
ہاں اچھا پھر بعد میں بات کریں گے، ابھی ذرا انجوائے کر لیں، دیکھیں گے، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، پھر کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ سزا ہی دینی، اگر بچے نے غلطی کی ہے تو اسی سے ٹھیک بھی کروائیں چیز، کیونکہ اصل مقصد یہ تو نہیں نا کہ آپ اس کو مصیبت میں ڈالیں. اچھا یہ ہو گیا، اچھا واپس کرو، اب ٹھیک کرو. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا کھانا لانے کے لیے، کھانا لاؤ. انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس 2 سا کھجوریں تھی جو ردی قسم کی تھی، وہ لے گئے، وہ دے کے 1 سا اچھی کھجوریں لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے لائے؟ کہا وہ میرے پاس 2 تھی، میں نے دے کے 1 لے لی، یعنی 2 ردی دے کے 1 اچھی کھجور لے لی. آپ نے بنا واپس دے کے آؤ، اس کی اجازت نہیں. کیونکہ اصول یہ ہے کہ سونا، چاندی، کھجور، گندم، نمک، یہ چیزیں جب ان کا لین دین ہوگا تو مثل پر ہوگا، یعنی جتنی دی اتنی واپس لیں گے. اور اگر آپ کہیں میری تو اچھی ہے یا میری تو چیز ردی ہے اس لیے میں زیادہ دے کے تھوڑی اچھی لے رہا ہوں، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہوگا پہلے آپ سیل کریں اپنی ردی چیز، اس سے جو پیسے ملے پھر آپ اچھی خریدیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے. تو مطلب یہ تجارت کے اصول کے خلاف تھا، اسلامی اصول کے خلاف تھا جو حضرت بلال نے کیا. تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا چلو اب غلطی ہوگی چھوڑو پرے اب کھا لیتے ہیں، جاؤ اس کو واپس کرو. اسی طرح کوئی بھی اس طرح کا کام ہو جائے کہ نہیں کیا، جاؤ کر کے آ جاؤ، ابھی تک نہیں ہوا، اوکے گو اینڈ ڈو اٹ، پھر آنا بات کرنا آگے. جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ انعام اس وقت تک نہ دیں جب تک کام مکمل نہ ہو. اب مثلاً ایک شخص آیا، اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ گھر سے نکلا جہاد کے لیے. آپ نے پوچھا ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا؟ کہا وہ رو رہے تھے. کہا نہیں واپس جاؤ، ہنسا کے آؤ، وہ خوش ہو تو پھر آنا. توبہ یہی تو ہے، ریپینٹنس یہی تو ہے، اصلاح یہی تو ہے، جو خرابی کی اسے ٹھیک کر دو، جب ہو جائے پھر آ جانا. پھر اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گھر آنے کی اجازت چاہی اور کہا علی جو میں کیا گھر میں گھس جاؤں؟ لفظ غلط تھا. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت کا طریقہ سکھاؤ. اس سے کہو کہ پہلے سلام کرے اور پھر کہے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو اس شخص نے سن لیا جب آپ اس دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اس کو سکھا کے آؤ، تو اس نے فوراً اپنے آپ کی اصلاح کر لی، کہا السلام علیکم کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا آ جاؤ. لیکن جب اس نے کہا کیا میں گھر میں گھس جاؤں، تو آپ نے کہا نہیں، پہلے ادب سیکھو. ٹھیک ہے نا، دیر اینڈ دین اصلاح کرنا. پھر اسی طرح عمر بن خطاب کہتے کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے پاؤں پر ناخن برابر جگہ خشک تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ وضو کر کے آؤ. وہ گیا، پھر اس نے وضو کیا، پھر اس نے نماز پڑھی. پھر اسی طرح یاد ہے آپ کو نماز نبی کے شروع میں وہ حدیث ہے جس میں اسے بھیجا گیا کہ جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز ہوئی، پھر وہ گیا، پھر گیا، پھر گیا. تو ایک کام کو ریپیٹڈلی کروانا، اچھا یہ کرو، ٹھیک نہیں ہوا، اچھا دوبارہ کرو. مثلا آپ روٹی پکانا سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا نہیں ہوا چلو یہ سب یہی کھاتے رہے، نہیں، آپ کہتے ہیں اچھا دوبارہ بناؤ، پھر کرو، پھر کرو، پھر کرو، اب تک کہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے بچہ. جیسے دنیا کے کاموں میں ایسے ہی دین کے کاموں میں. پھر اسی طرح اگر بچے کوئی کام خراب کر لیں، مثلا کچھ گرا دیا تو آپ اسے کہیں اٹھاؤ اس کو، کچھ بکھیر دیا سمیٹو اس کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ آئندہ نہیں کریں گے. تو اختتام پر پھر یاد رکھیے کہ کوئی بھی قانون، اصول، اخلاقی ضابطہ آپ بنائیں اس پر مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، ریپیٹیشن، سیورل ٹائم کروائیں، دہرائیں. ایک سزا کام نہ کرے تو اس کو بدل کے دوسری کچھ اور. کبھی یہ نہ سوچے کہ بچہ ایک ہی بار میں سیکھ جائے گا، بار بار سکھانا پڑے گا. پھر اسی طرح ان سے غیر حقیقی امیدیں نہ لگیں، جلد بازی نہ کریں. یہ بھی نہ سوچے کہ جتنی زیادہ سخت سزا ہوگی اتنا جلدی سیکھیں گے. نو، وہ تو صرف ایک پش کرنا ہے. اب سزا ہے پش کرنے کے لیے، یعنی آرام سے جو چیز نہیں ہو رہی تو دھکا دے کے آپ اس کو آگے کرتے ہیں. بہت لمبے عرصے تک سزائیں نہ ہوں، کیونکہ سکھانے کا مواقع کم ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کہتے میں نہیں بولوں گی اور آپ بولنا چھوڑ دیتے، کمیونیکیشن ہی نہیں رہی، آپ سکھائیں گے کہاں سے؟ غلطی بتا ہی نہیں پائیں گے. اتنا شرمندہ نہ کریں کہ ان کا کانفیڈینس ہی ختم ہو جائے. ایسی سزا نہ دیں کہ وہ مایوس ہی ہو جائے، دل چھوٹا کر بیٹھے.
ہر وقت ایک ہی سزا نہ دیں اور ہر کام میں اللہ سے مدد مانگیں. اس ہفتے کی اسائنمنٹ بھی ہے, آپ دیکھ لیجیے. اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اگر آپ پچھلی اسائنمنٹس کرتے رہے ہیں, فیصلہ کریں کہ آپ انعام یا اختیارات ختم کرنے کی سزا کس کس رویے کے نتیجے میں دیں گے. یعنی اپنے بچوں کا جائزہ لیں کہ کہاں کون سا اصول اپنانا ہے, کہاں سزا دینی ہے, کہاں کم دینی ہے, کہاں زیادہ دینی ہے, کون سی دینی ہے, کون سی نہیں دینی. اس کو آپ لکھ کے ہوم ورک کریں. خطرناک سزا نہ ہو, اسی طرح بہت لمبے عرصے کی جانے. اگر آپ بچے کی ایسی حرکتوں کے بارے میں فکر مند ہیں جو محض ناراضگی یا پریشانی کا باعث ہے, تو ان سے نمٹنے کے لیے اگنور کرنا سیکھیں, سزا دینے والی بات نہ ہو. اب یہاں ایک لائن خالی ہے, اس میں وہ رویہ لکھیں جس کے لیے آپ انعام اور اختیارات کو ختم کر دیں گے. یعنی آپ ڈیسائیڈ کریں, آج مثلا آپ نے سنا, آپ کو اپنے بچے کا کوئی بیڈ بیہیویئر پتا ہے, اب آپ یہاں بیٹھ کے لکھیں گے کہ میں نے اس بیہیویئر کو ختم کرنے کے لیے اس کا یہ انعام یا یہ اختیار کم کرنا ہے. ہر دفعہ جب وہ رویہ سامنے آئے تو آپ اس مراد یا جو بھی آپ نے اس کو پریویلیج دیا اس کو کم کر دیں یا ختم کر دیں, اور اس کو بھی آپ لکھیں کیا کیا اس نے اور کیا میں نے آگے سے کیا, اور پھر کتنے عرصے کے لیے وہ ختم کرنا ہے. اور اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں تو ہر روز آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام ہم سے لے جو واقعی ہماری نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو انشاءاللہ بس اب ایک اور آپ کا آخری لیکچر رہ گیا ہے جس میں ایکسٹرا آرڈنری جو مس بیہیونگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور کچھ پچھلی چیزوں کی ریویژن ہوگی انشاءاللہ. جی آپ کچھ آپ نے یہ حدیث جو بتائی زینب جو 3 مہینے تک نہیں بات کی, یہ ہوتے ہیں 3 دن سے زیادہ ایک دین کے معاملے میں ہو سکتا ہے. اٹس اے گڈ کوشچن. دیکھیے کسی کو کافر کہنا از ناٹ اے معمولی چیز نہیں. اصل میں زبان کے گناہ ان کی اصلاح جلدی نہیں ہوتی, یہ بھی آپ یاد رکھیں. آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کو بری بولی بولنے کی عادت ہوتی ہے نا, وہ چھوٹی موٹی سزاؤں پہ کام نہیں کرتے. تو دین کے معاملے میں نمبر 1, نمبر 2 وہ خرابی جو اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں, اس پر ایسی چیز کی جا سکتی. اور واضح کروں گی کہ ایک انسان کو جیسے گالیاں دینے کی عادت ہے, وہ بھی تو ایک دین کا پارٹ ہو جاتا ہے نا, کہ ایک منافق میں آ جاتا ہے, اس کو بھی کریکٹ کرنے کے فار لانگ ٹائم ہم یہ اس سے بات چیت کرنا چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں اگر وی تھنک دیٹ اٹ از افیکٹو اینڈ اٹ از افیکٹو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کا بیچ بیچ میں مقصد یہی تھا کہ آپ نے جو بھی کیا اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے. جب ہم ان میتھڈز کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت اس کے کہ خود سے کچھ ڈیوائس کریں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.